الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انصرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. سبحان الله. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فروز جلیل القدر مشائخ عظام، علماء کرام، خطباء اعظام، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، آج ہم حضرت سیدنا قدوۃ الاولیاء سید الصالحین سراج المتقین حضرت نجم الدین قلندر صاحب قبلہ مدظر اللہ العالی داماد برکات العالیہ کے آستان اقدس پر حاضر آئے ہیں، اور حضرت قاضی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس شریف کی اس بابرکت مجلس میں جلوگر ہوئے ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، میں دل کی گہرائیوں سے حضرت سجادہ صاحب مجاہد العارفین صاحب قبلہ کا اور پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ
اہل سنت حضرت مولانا حفیظ صاحب قبلہ کا شکر گزار جنہوں نے آج کی اس بابرکت نورانی مجلس کے لیے اتنا چیز کو مدعو کیا اور مجھے آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ جب میں آیا تو بالکل پبلک بہت زیادہ کم تھی، تو میں سوچا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ بیچارے میرے کو کہاں لا کے بٹھا دیے۔ بعد میں پتا چلا کہ ہمارے کچھ پیارے بھائیوں کی کوشش ہے کہ جو ہے جلسے کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ تو دیکھیے میرے بھائی، ہر ایک آدمی کو اپنا مرشد پیارا ہے، نہیں بالکل بے ہر شک ایک کو اپنا مرشد پیارا ہے، پیارا ہے، اور اللہ کی قسم ہم کو اپنا مرشد پیارا ہے، سبحان اللہ اور ہم کوئی چھوٹا موٹا مرشد نہیں رکھتے۔ ہم بڑے لوگ ہیں تو مرشد بھی بڑا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے مرشد کو مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہمارے مرشد کی شان یہ ہے کہ دنیا کے سارے مرشد ان کے بچوں کے دروں پر کتے بن کے بیٹھتے ہیں۔ بے شک حق ہے تو جو لوگ جو ہے چاہتے تھے کہ آج کی محفل میں ذکر مولائے کائنات نہ ہو، ذکر اہل بیت نہ ہو، ذکر اولیاء نہ ہو، تو ان کے لیے ہم تو تقریر بھی پیش کریں گے اور ان کو تکلیف دینے کے لیے منقبت مولا علی بھی پیش کریں گے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہ ایک مولا علی کی شان میں کلام میں تو کوئی شاعر نہیں ہوں، لیکن جو ہے عقیدت کچھ ایسی ہے کہ کچھ زبان سے نکل جاتا ہے، سبحان اللہ، تو اس کے چند اشعار پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میری بھی حاضری مضبوط ہو جائے گی اور میرے جو بیچارے جلسے سے لوگوں کو روکتے رہے ان کے منہ پہ تماچا بھی پڑ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، خدا کا فضل بھی اور مصطفیٰ کا قرب پاتے ہیں، خدا کا فضل بھی اور مصطفیٰ کا قرب پاتے ہیں، ولایت اولیاء مولا علی کے در سے پاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اولیاء مولا علی کے در سے پاتے۔ یہ جتوں کو بھی ولایت ملی ہے، جتنے گنبدہ ہیں نا یہ میرے علی کا صدقہ ہے۔ بے شک حق ہے علی نہیں ہے تو کس کے باپ کی گنبد نہیں بن سکتی۔ بے شک اگر انہیں ولی ہے تو وہ در علی کا بھکاری ہے۔ بے شک بات سمجھئے نا، بالکل اس لیے والا ہمارا مرشد بھی بڑا ہے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بچے چھوٹے، تو ابھی سمجھا نہیں ہمارے، ہاں ہاں سبحان اللہ واہ واہ تو ابھی سمجھا نہیں ہمارے۔ سبحان اللہ، بڑے دھارکاری لوگ ہیں ہم آپ کو سمجھنا ہے تو اماں جان سے پوچھ کے آنا پڑتا ہے، کوئی نہیں لگا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بیٹے تم ہم لوگوں کو چھیڑ لو نہ کو چکے تو بھی، ہم لوگ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ ہمارے حیدرآباد میں محاورہ مشہور ہے، حیدرآبادی کسی کی پیٹ کو لگا تو چھوڑتا نہیں کرتے۔ خدا کا فضل بھی اور مصطفیٰ کا قرب پاتے ہیں، ولایت اولیاء مولا علی کے در سے پاتے ہیں، ولایت اولیاء مولا علی کے در سے پاتے ہیں، ولایت اولیاء مولا علی کے
در سے پاتے ہیں، احد میں ہو جمل میں ہو کہ ہو صفین کا میدان، احد میں ہو جمل میں ہو کہ ہو صفین کا میدان، احد میں ہو جمل میں ہو کہ ہو صفین کا میدان، علی ہی حق پہ ہوں گے ہم کو یہ آقا بتاتے ہیں، علی احد میں ہو جمل میں ہو کہ ہو صفین کا میدان، علی حق پہ ہوں گے ہم کو یہ آقا بتاتے ہیں، علی حق پہ ہوں گے ہم کو یہ آقا بتاتے ہیں، کہاں سے لاؤ گے ایسا مخاطر اے تاج والو تم، سبحان اللہ، بڑے بڑے شہنشاہ بڑی بڑی تاج پہن کے بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک ہے، کوئی پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے، کوئی پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، کوئی عرب پہ حکومت کر رہا ہے، کوئی عجم پہ حکومت کر رہا ہے، کوئی کہیں کہیں کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، کہاں سے لاؤ گے ایسا مخدر اے تاج والو تم، نبی کے دل کے ٹکڑے سب علی کے گھر سے آتے ہیں، نبی کے دل کے ٹکڑے سب علی کے گھر سے آتے ہیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حیدر 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 حیدر، ہر مرید کو حق ہے اپنے مرشد کا نعرہ لگانے کا، بے شک حق ہے، اور تم لوگ شرما کے مجبور ہو کے نہیں لگانا، سبحان اللہ، تم لوگوں کی نسبت اس پیر سے ہے جس کو جو مانا انہی پیر بنتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم منبع ولایت کے غلام ہو، بے شک، تم مرکز ولایت کے غلام ہو، تم جانشین مصطفیٰ کے غلام ہو، سبحان اللہ، نبوت کے سوا سب پر ہے قبضہ مولا حیدر کا، نبوت کے سوا سب پر ہے قبضہ مولا حیدر کا، سخاوت بھی شجاعت بھی ولایت علی سے پاتے ہیں، سخاوت بھی شجاعت بھی ولایت ان سے پاتے ہیں، خدا کا فضل بھی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد،
اب یہ جتنے اختلافی فتنے باز لوگ ہیں نا، پوروں کو جواب ہے، ہم کسی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کسی کے پاس ہم جاتے ہیں، ہمیں صرف علی چاہیے، علی کے بچے چاہیے، علی چاہیے، نبی کی نسل پاک چاہیے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ چاہیے، پاک۔ کیوں نہیں جاتے ہم کسی کے پاس؟ سنو، کسی بادشاہ کے در پہ ہم نہیں جاتے، کسی بادشاہ کے در پہ ہم نہیں جاتے، کسی تونگر رئیس کے در پہ ہم نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ سنیے، ضرورت ہی نہیں ہم کو کسی کے در پہ جانے کی، ضرورت ہی نہیں ہم کو کسی کے در پہ جانے کی، مصیب علی کو ہر مصیبت میں ہم اپنا مولا پاتے علی کو ہر مصیبت۔ مسجد ممبر اترا ستارہ کس کے در پر؟ ضرورت ہی نہیں ہم کو کسی کے در پہ جانے کی، ضرورت ہی نہیں ہم کو کسی کے در پہ جانے کی، علی کو ہر مصیبت میں ہم اپنا مولا پاتے ہیں، علی کو ہر مصیبت میں ہم اپنا مولا پاتے ہیں، علی کی عظمتوں پر کیوں جھگڑتے ہو رے ملا؟ عظمتوں پر کیوں جھگڑتے ہو رے ملا؟ کوئی ملا مولانا کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، کوئی بول رہا ملا مولانا مولا نہیں بولنا، ڈارلنگ پہچانا نہیں کہ کھولے علی کی عظمتوں پر کیوں جھگڑتے ہو رے ملا؟ تم ذرا ٹھہرو قیامت میں علی پردہ اٹھاتے ہیں، ذرا ٹھہرو علی، ذرا ٹھہرو قیامت میں علی پردہ اٹھا۔ اللہ اکبر، یا اللہ، یا علی، کنت مولا علی، علی من کنت مولا علی، علی میرے نبی نے بولا علی، علی میرے نبی نے بولا علی، علی میں جس کا مولا علی، علی ہے اس کا مولا علی، علی ہے اس کا مولا علی، علی میرے نبی نے بولا علی، علی یا الہی تیری رحمت کے تو ہے سب کے سب حقدار، الہی تیری رحمت کے تو ہے
سب کے سب حقدار الہی تیری رحمت کے تو ہیں سب کے سب حقدار ہمارا کاسا بھی بھر دے علی کے در سے آتے ہیں کاسا بھی بھر دے علی کے در سے آتے ہیں بلائیں کیا بگاڑے گی ہمارا ہم تو اے عاجز بلائیں کیا بگاڑے گی ہمارا ہم تو اے عاجز علی کے پاک ناموں کا وظیفہ پڑھتے جاتے ہیں علی کے پاک ناموں کا وظیفہ پڑھتے جاتے اس سے پہلے 18 منٹ کے الگ بنی تو میرے آپ سے گزارش ہے کہ مولا علی کا نام، اہل بیت کا نام، غوث پاک کا نام، غریب نواز کا نام ڈنکے کی چوٹ پہ نہ ڈنکے کی چوٹ پہ بے شک پوری دنیا کے لوگوں کے سینوں پہ چڑھ کے لینا، کیونکہ آپ ان کے غلام ہیں جن کی غلامی کرنے سے ہی سب کچھ ملا ہے۔ آپ کسی معمولی لوگوں کے نام لے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ یا علی یا علی یا علی پوری کائنات ان کے قدموں پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ اگر کسی کی امی جان نے اگر کسی ایسے بیٹے کو جنا ہو جو اپنے مرشد کو ولی مانتا ہو اور اس کا مرشد میرے علی کو چھوڑ کے ولی بنا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کو چھوڑ کے کوئی ولی بن سکتا، علی کو چھوڑ کے کوئی سنی نہیں بن سکتا، ولی کہاں سے بن سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہم اب حولا بنائیں، حولا علی 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 شیعہ کیا ڈارلنگ نہیں تو ڈراری بہت بدماش ہے تو سوتن کی لڑایا لڑنے والی ہے تو علی علی بولنے سے اللہ کی قسم کوئی شیعہ نہیں، بے شک حق ہے کسی کی ماں جنی ہے تو احمد نقشبندی سے مناظرہ کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ پوری زندگی آج سے لے کے مرنے تک میں خالی علی 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 حسن حسن حسین حسین زینب سکینہ بولتا رہا، اللہ کی قسم شیعہ نہیں، بے شک حق ہے کسی کی ماں جنی تو ثابت کر دو، خالی حولا بنا رہے ہیں بیچارے بھولے کے بعد چندی چور ولی کے نام سے اس لیے ڈرتا کیونکہ تیری زکات کی دکان بند ہے۔ علی علی کہنے سے اللہ کی قسم شیعہ نہیں ہوتا، علی علی کہنا مومن کی علامت، کیا بات ہے، ایمان والے کی علامت، ایمان والا ہی علی علی کرتا ہے۔ کیا بات ہے، اب آپ بولیں گے حضرت پھر ان لوگ بھی کرتے نا، یاد رکھو ہمارا اور شیعہ کا اختلاف علی علی کہنے پہ نہیں ہے، بے شک جیسا ہمارا تبلیغی جماعت کا اختلاف حنفیت پہ نہیں ہے، بے شک فقہی مسائل میں تبلیغی جماعت سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے،
فقہی مسائل میں تبلیغی جماعت سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں بولیے نا نہیں ہے نہیں، فقہی جماعت میں کوئی اختلاف نہیں، وہ بھی امام اعظم کی فقہ کو مانتے ہیں، ہم بھی امام اعظم کی فقہ کو مانتے ہیں، ان کے بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وضو، تیمم، غسل، طلاق، نکاح، سب ان کے وہی مسائل ہیں جو اہل سنت والجماعت کے مسائل ہیں۔ اسی طرح جس طرح تبلیغی جماعت سے ہمارا فقہی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کس پہ اختلاف ہے؟ عصمت رسول کے علم پر اختلاف ہے، بے شک اولیاء اللہ کے متعلق گستاخیوں پہ ہمارا اختلاف بے ہے، شک اہل بیت سے غداری پر ہمارا اختلاف بے شک ہے، غوث و خواجہ پر اختلاف پر ہمارا اختلاف ہے، 11ویں 12ویں کے اختلاف پر ہمارا اختلاف بے ہے، شک مگر فقہ میں ان سے اختلاف نہیں ہے۔ لیکن سنو، اسی طرح شیعوں سے علی علی کہنے پر، حیدر حیدر کہنے پر ہمارا کوئی اختلاف اللہ کی قسم نہیں ہے۔ اختلاف کس بات میں ہے؟ گستاخی صحابہ۔ بے شک حق ہے حق ہے بے شک بے شک بے شک شیخین کریمین کی غداری پر، ہاں بے شک حق ہے مہات المومنین کی گستاخی پر اختلاف بے ہے، شک بے شک ہمارا اختلاف۔ اس کا عمل ہے وہ بلیٹ لے کے مار رہا ہوں گا، تلوار لے کے، اس کا عمل اس کی خبر میں اللہ اس سے پوچھیں گا، تمہارے سے پوچھیں گا کیا؟ انہیں بلیٹ لے کے کیسے مار لے رہا تھا، اللہ تمہارے سے پوچھیں گا، بلیٹ لے کے مار لیا ہوگا، تلوار لے کے مار لے گا، جا کے مرے تو اپنے کیا کرنے کا؟ ہمارا اس سے اختلاف علی علی کہنے پر نہیں، اختلاف گستاخی ابو بکر پر ہے۔ بے شک حق ہے ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، بے شک۔ اور اہل سنت والجماعت کے پاس سردار صحابہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، بے شک حق ہے حضرت عمر ابن خطاب، عمر اور ابو بکر کو شیخین کہا جاتا ہے، بے شک۔ اور ہم شیخین کی گستاخی جان دے دیں گے مگر برداشت نہیں۔ بے شک حق ہے یہ ہماری اہل سنت ہے، یہ ہماری اہل سنت ہے۔ بے شک۔ اہل سنت میں ہمیں اس بات کی پوری اجازت ہے، کسی کی مانے نہیں چلی روک لے ہمیں، ہماری اہل سنت نے ہم کو اجازت دی ہے کہ زندگی بھر علی 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 کہتا رہے، کوئی کبھی شیعہ نہیں بنے گا۔ بے شک ہم کو ڈرا جو شیعہ بن جاتا، شیعہ کہیں بولتے رہے شیعہ، ادب کی وجہ سے کہ کوئی اہل سنت سے نہیں نکلا، اور علی علی کہنا ادب ہے، بے شک حق ہے عشق کی وجہ سے کوئی اہل سنت سے خارج نہیں ہوا، ہاں اور علی علی کہنا عشق حیدریت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ خارج کیوں ہوا؟ گستاخی کی وجہ سے وہ شیعہ بنے، ہاں ہاں بے شک بے ادبیوں کی وجہ سے شیعہ بنے، اور وہ بے ادبی اہل سنت نے، ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کبھی نہیں یاد رکھو مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے کیونکہ ان کے چندے بندواتے بیٹھوں گے، اب آپ کے درگاہوں پہ جانا شروع ہو جائیں گے، سجادوں سے آپ کی دوستی ہو جائیں گی، اللہ والوں سے دوستی ہو جائیں گی، سیدوں سے دوستی ہو جائیں گی۔ وہاں گیا تو ادھر نہیں آتا، اب دیکھو اتنے پٹھیاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کہیں بھی نہیں جاتا ہے، کیونکہ اصل بریانی مل گئی، ان کے دال کھانا کہیں بھی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بات سمجھ میں آئی؟ اب میرے کو 2 کروڑ روپے بھی دے کے بولے مولا علی کا ذکر نہیں کرنا، کئی کو کروں گا میں، کئی کو لوں گا 2 کروڑ روپے، بولو آپ کیوں لوں گا 2 کروڑ میرے حوالے، میں تیرے کو 2.5 کروڑ دیتا ہوں، تو علی علی بول رہا سبحان اللہ واہ واہ میرے پیارے دوستوں، ہمارا تو سرمایہ حیات ہے، اللہ نے ہمیں سچے در پہ ڈال دیا ہے، اللہ نے اس در پہ ڈال دیا ہے، ہائے ہائے ہائے، جس در پہ بڑے بڑے جو ہے کٹورے لے کے کھڑے ہوئے، غوثیت وہیں سے بڑھتی ہے، قطبیت یہیں سے بے شک بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان یہیں سے بڑھتی ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ وقت کے غوث ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علی کے در کا خادم ہے، یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ وقت کے خواجہ ہے، قلندر ہے، شہباز ہے، اوتاد ہے، نوجواں ہے، نوخوا ہے، سالک ہے، مجذوب ہے، تو سمجھ یہ اس در سے خیرات لے کر اپنے در پہ آیا ہے، جس در پر میرے مصطفیٰ نے وہ علی بابوہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
حیدری ایک بار دو دے پاک اللهم صل على سيدنا مولانا مائک لے یار یہ بڑی ذات ہے میرے بھائی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ ملا ہاں ہاں سبحان اللہ مگر علی کو سب کچھ ملا. ہاں ہاں واہ 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 مولا علی المرتضیٰ قربان جاؤ یار قربان جاؤ یار. ایسا جلالی خطاب کوئی حدیث کی دنیا میں نہیں دیکھا گیا میرے مصطفیٰ کا. ایسا جلالی خطاب اللہ کی قسم پوری حدیث کی دنیا میں نہیں دیکھا گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں. تشریف لائے دربار رسول میں. آ کر کہنے لگے یار حضور پاک علیہ السلام سر اقدس کو ایسے نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عباس تشریف لائے. دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آ رہا تھا راستے میں کچھ لوگ علی اور اہل بیت کے خلاف بول رہے تھے. اللہ بس اتنا جملہ سننا تھا. رسول اللہ نے اپنا چہرہ اٹھایا. حضور کا چہرہ انتہائی جلال والا. چہرے پر لالی برس رہی تھی جلال کی وجہ سے. آقا صلاۃ والسلام اس جلالی چہرے سے خطاب فرمایا. امام ترمذی نے روایت کیا اس جلال والے چہرے کے ساتھ جلالی کیفیت کے ساتھ حضور نے خطاب فرمایا. کہا اگر کوئی میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہے وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہے. کتنوں میں سے؟ تینوں میں سے. زور سے بولے تینوں میں سے. تینوں میں سے کوئی ایک ہے. حضور نے کہا پہلا وَإِمَّا مُنَافِقٌ. کیا بات ہے میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف بولنے والا منافق ہے. منافق فرماتے اگر منافق نہیں ہے تو پھر دوسرا ہے کیا؟ وَإِمَّا لِزِنْيَةٍ. زانی ماں نے اسے زنا کر کے پیدا اللہ آمین. اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں تیسرا بتانے سے پہلے. ایک سوال آپ سے. آپ تو الحمدللہ پکے اردان ہیں سننی ہے بے شک آپ سے تو خیر اب یہ سوال نہیں ہے. یہ ویڈیو والے ڈالیں گے کل ڈال دینا جب بھائی ایمانداری سے اچھی بات ہے. ان سے نہیں ڈالیں ایسا نہیں کرنا پلیز ڈال دینا. میں ایک سوال کرتا ہوں حضور کی بات غلط ہو سکتی ہے. میرے خود مصطفیٰ ارشاد فرماتے کوئی تمہیں کہے کہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے کوئی تمہیں کہے کہ وہ مغرب سے نکلا ہے. جو مغرب میں ڈوبتا ہے کوئی تمہیں کہے کہ مشرق میں ڈوبا ہے. مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب سے نکلا ہے اور مغرب میں ڈوبنے والا سورج مشرق میں ڈوبا ہے. کوئی تمہیں یہ کہے ہو سکتا ہے تم اس کی بات پر یقین کر لو. ایسا ہو سکتا ہے یقین کرو اس کی بات پر. ایسا ہو سکتا ہے لیکن سنو اللہ کی قسم کوئی تمہیں یہ کہے کہ محمد نے جو کہا ہے وہ غلط ہے اس پر یقین نہ کرنا. اس پر یقین نہ کرنا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا. ادھر کا نکلنے والا سورج ادھر ادھر کا نکلنے والا ادھر ہو سکتا ہے لیکن ادھر سے جو بات نکلے اللہ کی قسم وہ غلط نہیں ہو. یہ میرے مصطفیٰ خود اب سنو مومنو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں جو میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف ہوتا ہے. 1400 سال سے امت مسلمہ کا مسئلہ ہے حضرت علی مولود کعبہ ہے. بے شک حق ہے. چندی چور مولوی کیا پڑ گئی اپنے آپ کو سنی بھی بولتا یا رسول اللہ بھی بولتا یا غوث بھی بولتا. پھر امی جان کو ایک بار پوچھ لے تو ہے کس کا؟ حق ہے. تو علی کی ولادت پر جھگڑا کہیں کو کرتا. جب بڑے بڑے بزرگوں نے انہیں مولود کعبہ مانا ہے تو پھر میرے کو ٹینشن کہیں کو ہے رے. کیا حضور کہتے میرے علی اور میری اہل بیت پہ جھگڑا کرنے والا جھگڑے کرنے. امام حسین کی شہادت ہوئی تو امام حسین وضو سے تھے نہیں. یہ جھگڑا یہ بات کہیں کو پیدا ہوئی. ارے بے وقوف تیرے کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی ان کو وضو کی کیا ضرورت ہے جن کی طہارت اللہ قرآن میں بیان کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صداقت قرآن میں ہے. بے شک حق ہے. جن کی طہارت پر جھگڑا کرنا کفر ہے. اللہ جن کو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور پھر ذرا سوچو مسلمانوں، اب ان کے یہ مسئلہ آیا کیسے؟ نقشبندی صاحب تقریر کر رہے تھے، نقشبندی صاحب کے جیب میں 500 روپے تھے نہیں 1000 روپے تھے، یہ جھگڑا نکالا کیسے پورے تھے؟ نقشبندی صاحب وضو کر کے بیٹھے تھے نہیں بیٹھے تھے، کہیں کہہ رہے ہو؟ تو یہ اتنا باریک مسئلہ، اتنی گندی، اتنی ضلالت، اتنی منحوس ذہنیت جو 1400 سال سے جس طرف نہیں گئی، تو کہیں کو لے کے گیا؟ حرامی بے شک حق ہے. اتنا خلیص ذہن ہمارے ہم بھی بچپن میں تھا. پیدا ہوئے سے اماں دودھ پلائے جب سے امام حسین کی شہادت، امام حسین کی شہادت، امام حسین شہید ہوئے، سجدے کی حالت میں شہید ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، سجدے میں شہید ہوئے. ہمارے ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں مسئلہ ضرورت کو گئے نہیں گئے، طہارت لیے نہیں لیے، وضو کرے نہیں کرے، پانی تھا نہیں تھا، کہیں کو آیا. مطلب تیرے دل میں بغض علی ہے اس لیے بے شک حق ہے. امانت میں خیانت. مسئلے کو سمجھو میرے بھائی، یہ کوئی مسئلہ ہے یار اتنے بڑے آقاؤں کے بارے میں ایسی بات؟ اجی کون ہے یہ اہل بیت؟ یہ نادان ظالم قوم سمجھی نہیں، خالی یا رسول اللہ بول رہے، یا رسول اللہ کی نسل پاک کو نہیں سمجھ رہے. کون ہے یہ؟ وہ اما لیزین یتیم پہ بات روک رہا ہوں، آگے بڑھتی ہے جس کو یہاں روک رہا ہوں، آگے بڑھتی ہے. دیکھو میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں، کون ہے اہل بیت؟ آپ تعارف سن لیجئے. حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سیدنا امام حسین تولد منگل کا دن تھا. سبحان اللہ. حضرت امام حسین تولد ہوئے. حضرت امام حسین کو حجرہ فاطمہ سے لایا گیا، رسول اللہ کے گود میں دیا گیا. رسول اللہ اپنی زبان اقدس حسین کے سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی اپنے بیٹے کو اٹھا کے وجد کر رہے ہیں. سبحان جوانوں کا سردار پیدا ہوا، سبحان محبوب پروردگار پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. محبوب پروردگار پیدا ہوا ہے. نانا رب کے محبوب ہے اور حسین اپنے نانا کا محبوب ہے. اللہ 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 اللہ. وہ پیدا جشن صحابہ جشن میں خوب چل رہی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں عصر کی نماز کی اذان آتی ہے. عصر کی اذان کانوں میں گونج چکی ہے. حضرت فاطمہ اپنی خادمہ کو کہتے ہیں کہ میرے لیے وضو کے پانی کا اہتمام کر دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خادمہ تعجب میں پڑ گئی جو حسین کے وضو پر اعتراض کر رہے ہیں. سنو حسین کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی خادمہ سے کہتی ہے میرے لیے پانی رکھ دو وضو کے لیے. خادمہ تعجب میں پڑ گئی، کہنے لگی سیدہ کسی کے گھر اولاد جنم لیتی ہے تو وہ ماں 40 دن تک مصلی نہیں چڑھتی. آپ کے پاس ظہر کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے اور آپ جو ہے عصر کے وضو کی بات، نماز کی بات کر رہی ہیں. سیدہ فاطمہ نے بڑی بلند آواز کے ساتھ اس خادمہ سے کہا، جلالی آواز کے ساتھ خادمہ سے کہا، اے خادمہ کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ کوئی اور ہوگی جو 40 دن مصلی نہیں چڑھتی. میں محمد رسول اللہ رب نے مجھے ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. اسی لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بطول کہتے ہیں. بطول. سبحان اللہ. بطول اس ذات کو کہتے ہیں جس کو ناپاکی تو دور کبھی زندگی میں میلو کچیلنے بھی نہ دیکھا ہو. سبحان اللہ. بطول اس لیے کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو جن کو میل اور کچیلنی کبھی زندگی میں نہیں لگا. ایسے پاک و مطہر ماں باپ کے بیٹے کا نام حسین ہے جن کو رب نے ہر قسم کی سے پاک کر کے پیدا کیا. یہ مولوی اثر کیا کرا؟ حضرت امام حسین کو اپنے جیسا سمجھا. یہ اس کی غلطی ہے. یہ اس کی غلطی ہے. انہیں سمجھا اس کے جیسا معاملہ ہے، ان کو بھی ویسی معاملے ہیں سمجھائیں گے.
علی و فاطمہ ان دو مقدس ہستیوں کا نام ہے جن کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں علی اور فاطمہ کو ہر وقت مسجد میں آنے اور جانے کی اجازت ہے. سبحان اللہ. ہر وقت. سوال ہوا یا رسول اللہ یہ کیسے ہر وقت آ جا سکتے ہیں؟ کبھی ان کے اوپر جسم پر کبھی ناپاکی لاحق ہو جائے. حضور نے فرمایا خبردار، علی و فاطمہ وہ ہے جن کو رب نے ہر ناپاکی سے پاک کر کے پیدا کیا. ناپاکی ان پر کبھی نہیں آتی. میرے پیارے دوستوں، بڑے تعجب کی بات ہے، لوگ مسئلے نہیں سمجھتے. اچھا اپنے باپ دادا کی بات آئی تو نہیں ہے جو کھود کھود کے نکالتا مسئلے، اتنا کھود کے نکالتا، خالی نبی بولنا باقی رہتا. اپنے باپ دادا کی بات آئی تو اتنے مسئلے کھود کے نکالتا، اور جن کو اللہ کی اتنے بڑے مرتبے والا بنایا ان کو لا کے بالکل لوکل لوگوں کے بیچ میں بٹھا دیتا. یہ بغض ہے، بغض. رسول اللہ کہتے ہیں جو میرے علی اور میری اہل بیت سے غداری کرتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے، وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہے، وہ منافق ہوگا. نہیں ہے منافق تو پھر دوسرا ہوگا کیا؟ اس کی ماں نے اسے زنا کر کے پیدا کیا ہوگا. وہ اپنے باپ کا بیٹا نہ ہے، وہ کسی اور کا نطفہ ہوگا. اس لیے میری اہل بیت کے خلاف ہوگا. اب حضور کہتے ہیں اگر وہ زنا سے پیدا نہیں ہوا ہوگا تو پھر تیسرا ہوگا. پوچھے یا رسول اللہ تیسرا کیا ہوگا؟ وَأُمُّهُ لِغَيْرِ الطُّهْرِ، اس کی ماں نے اسے ناپاکی کی حالت میں صحبت کر کے پیدا کی ہوگی. وہ حیض و نفاس میں پیدا ہوا ہوگا، عمل کھڑا ہوگا. اللہ اکبر. کیونکہ پاک لوگوں کے خلاف پاک لوگ کبھی نہیں بول سکتے. پاک لوگوں کے خلاف وہی بولتا ہے جس کی خصلتوں میں ناپاکی ہوتی ہے، جس کی رگوں میں ناپاکی ہوتی ہے، جس کے ذہنوں میں ناپاکی ہوتی ہے، جس کے دلوں میں ناپاکی ہوتی ہے، جن کے لطفوں میں ناپاکی ہوتی ہے، وہی بول سکتے ہیں. اسی لیے میرے پیاروں، اللہ کا واسطہ اہل بیت اپنی جان سے زیادہ چاہو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا دنیا کو، دنیا والوں اہل بیت سے ایسی محبت کرو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بیٹھے ہوئے ایک مجلس میں بات چیت چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کو بس ایسے دیکھ رہے ہیں، پلک بھی نہیں جھپک رہے. اور حضرت علی حضرت ابو بکر کا بے انتہا ادب کرتے تھے، بے انتہا لحاظ رکھتے تھے آپ کی صدیقیت کا، آپ کے سرکار صحابہ ہونے کا بے انتہا لحاظ رکھتے تھے حضرت علی المرتضیٰ. اس کے باوجود حضرت ابو بکر حضرت علی کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ پلک نہیں جھپک رہے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حجرے اقدس سے پردہ ہٹا کے اپنے بابا جان کو دیکھتی ہے، وہ بغیر پلک جھپکے کے علی کو دیکھ رہے ہیں. تو مجلس ختم ہونے کے بعد پوچھتی ہے بابا میں آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ علی المرتضیٰ کو بغیر پلک جھپکے دیکھ رہے تھے، آخر بات کیا ہے؟ تو کہا بیٹی کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت میں کسی قسم کی وہ ابو بکر ہو کر علی سے اس قدر محبت کرے. اور تو 14ویں صدی کا ملا ہو کے جڑ ہوشیاری کرتا. کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کون رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اللہ کی قسم وہ عمر ابن خطاب. عمر وہ ہے جن کی تعریف پر اللہ نے قرآن میں 14 آیتیں نازل فرمائی ہے. عمر وہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں اگر آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہے تو عمر ابن خطاب کی نیکیاں. عمر وہ ہے جو رسول اللہ کے سسر ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے. زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی جلیل القدر ہستی عمر ابن خطاب.
وہ علی المرتضیٰ سے کتنی محبت کرتے کیا ہیں، بات کتنا لحاظ رکھتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا ادب کرتے ہیں، حضرت غور کر کے دیکھیے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا جس کی عمر 16-17 سال تھی۔ نوجوان کو لایا گیا 16-17 سال، 15 سال، 16 سال کی عمر تھی، لایا گیا، لا کر کہا عمر اس نوجوان نے کل رات اپنے مالک کا قتل کر دیا، اپنے مالک کا قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوجوان نے پوچھا کیا بات ہے بابو تم نے مالک کا قتل کیا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے اپنے مالک کا قتل کیا۔ مجھے کیوں کیا؟ تو بولے میرا مالک میرے ساتھ روزانہ حرام کاری بدفعلی کرتا تھا، میرے جسم سے کپڑے اتارتا اور میرے ساتھ بدفعلی حرام کاری کرتا تھا، میں اس کو بار بار منع کرتا تھا، میں تھک گیا تھا، لیکن اب میری بات وہ نہیں سن رہا، تو میں نے ایک ہی مسئلے کا حل سمجھا کہ اس کو قتل کر دیا تو مجھے نجات ملنے والی ہے، میں نے ایک چھری لیا مار کے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب سوال پیدا ہوا قتل کی وجہ نے حرام کاری بدفعلی بتایا، وہ صحیح ہے نہیں ہے؟ کیا بات قتل کی وجہ بھائی ہو سکتا کسی اور وجہ سے قتل کر کے اتنا بڑے گناہ کو چھپ کے تو بھی بتا رہا ہوں گا، سزا کم ہونا بن کے واقع حرام کاری۔ اس زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، کوئی مشین بھی نہیں ہے، لگ جا کے بٹا کے پہچاننے کے واسطے ہوئی نہیں ہوئی اس کے ساتھ حرام کاری۔ سائنس اتنی عروج پہ پہنچی نہیں تھی، ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھا، وہاں کوئی وہ چیز نہیں تھی، ہوئی نہیں بھی کیسا معلوم ہونا، کیا کرنا، مسئلہ ہوا۔ اچھا اس کو پوچھے کوئی گواہ ہے؟ تو بولے سرکار یہ حرام کاری ہے، لوگوں کے سامنے تھوڑی ہوتی ہے، یہ ڈاؤ بیٹا بٹھایا بند کر کے کی جاتی ہے، کوئی گواہ نہیں ہے بدفعلی حرام کاری۔ سنو اے عاشقو، حضرت عمر نے کیا کہا؟ لے جاؤ اس کو علی کے پاس، سبحان لے جاؤ اس کو علی کے پاس، یہ مسئلہ صرف علی ہی حل کر سکتا ہے۔ یہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت۔ بے شک حق ہے۔ ابھی عمر ہو کے علی کو مان دے، تو ملا ہو کے چچورا چندہ خور، بے شک عمر ہو کے مان رہے ہیں، عمر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو بتا رہے ہیں علی کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ وہ ہے جو ظاہری علم کا بھی مالک ہے، چھپے ہوئے علم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں یہ بتا رہے ہیں جو دنیا نہیں جانتی ہے وہ صرف علی جانتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ انہوں نے جاؤ اس کو علی کے پاس لے۔ وہ قوم جو قبیلے کے لوگ آئے وہ پورے پکڑے اور نوجوان کو لے گئے حضرت علی کے پاس، لے جا کے پورا قصہ جیسا حضرت عمر کو سنا حضرت علی کو بھی سنا۔ حضرت علی بولے کہاں ہے وہ مالک، تدفین ہو گئی؟ بولے جی ہاں سرکار کل رات میں مرڈر ہوا، ہم لوگ اس کو صبح صبح دفن کر کے اس کو اب لے کے آئے۔ حضرت علی بولے 3 دن کے بعد آؤ گا، 3 دن کے بعد آؤ گا۔ اچھی بات ہے پوری قوم چلے گئی، 3 دن کے بعد آئے پھر بولے 3 دن تک اس کو بند کے رکھو، کہیں نہیں بھاگ دیں گا نا، اس کو بند کے رکھو، جھاڑ کو بندی ہے، لے جا کے کھلا دیے پر بند کے رکھے، 3 دن کے بعد لے گیا۔ حضرت علی کہاں ہے وہ تدفین جا کر خبر؟ بولے وہاں ہے سرکار، چلو حضرت علی بھی کہے پوری قوم چلے گئی 3 دن کے بعد جا کے حضرت علی بولے خبر کھو دو، خبر کھو دے، اندر سے میت نہیں نکلی۔ اللہ سبحان اللہ، اندر سے میت نہیں نکلی، مالک کو دفن کرے، پورا قبیلہ سامنے ہے، ارے ہم لوگ جنازہ پڑھے، ہم لوگ قتل کرے، ہم لوگ دفن کرے، میت گئی کہاں؟ حضرت علی اعلان کرے یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ حرام کاری ہوتی تھی، اس کے ساتھ بدفعلی ہوتی تھی۔ جاؤ حضرت عمر کو کہہ دو یہ اس کے ساتھ حرام کاری بدفعلی ہوئی۔ پورا قبیلہ گیا حضرت عمر کے پاس جا کے بولے حضرت علی ایسا ایسا کرے، 3 دن کے بعد آؤ، بولے آئے تو لے گئے، لے کے تو کھڑا کر کے بولے ایسا ایسا ہوا، حرام کاری ہوئی، بدفعلی ہوئی، بول کے بولے میت وہاں پہ نہیں ملی۔ تو حضرت عمر مسکرائے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان یہ مسئلہ صرف علی ہی حل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو لوگوں نے پوچھا ہے عمر آخر یہ کیا مسئلہ ہے، میت نہیں ملی، علی بول رہے اس کے ساتھ حرام کاری ہوتی تھی، وہ میت گئی کہاں، حرام کاری ہونا، اس سے اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو بولے میں بھی نہیں جانتا، چلو علی سے پوچھتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کو خبر دی گئی کہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب آ رہے ہیں. تو علی بولے نہیں امیر المومنین کو زحمت نہیں دینا، میں خود آتا ہوں. کیا بات ہے، علی دوڑے دوڑے حضرت عمر کے پاس مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک دوسرے کا ایسا ادب کرے صاحب، ایسا احترام، ایسے ایک دوسرے کا لحاظ. حضرت علی خود آئے مسجد میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا علی آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں سیدنا عمر اے امیر المومنین، میں رسول اللہ کے ساتھ ایک بار بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت میں اگر کوئی مرد کے ساتھ حرام کاری بدفعلی کرے گا تو 3 دن کے بعد اس کی میت اس کی قبر سے نکال کر لوٹیوں کے قبرستان منتقل کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ مومنوں کے قبرستان میں نہیں ہوتا، وہ لوٹیوں کے قبرستان میں ملتا ہے. تو اس لیے میں نے 3 دن تک انتظار کیا. جب خود آیا تو اس کی میت اس کی قبر میں نہیں ملی تو میں نے اعلان کر دیا یہ لوٹی تھا، حرام کاری بدفعلی کرنے والا تھا. اور لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی. حضرت عمر بھی چاہتے تھے دنیا کو معلوم ہو جائے علی کے علم کی شان. علی کیسی ذات کا نام ہے؟ وہ علی بابوہا کیوں کہا گیا ہے؟ ارے ان کے یہ مقام ہمیں کسی ملا نے نہیں بتایا. حضرت علی کی شان کیا ہے، حضرت فاطمہ کا مقام کیا ہے، ہمیں کسی مفتی نے نہیں، مولوی نے نہیں، ملا نے نہیں، پیر نے نہیں، مرشد نے نہیں بتایا. اللہ کی قسم ہمیں یہ قرآن نے بتایا، مصطفیٰ نے بتایا، حضرت ابو بکر نے بتایا، حضرت عمر نے بتایا، صحابہ نے بتایا. علی اس کو کہتے ہیں زہرا فاطمہ، اس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. سیدۃ النساء العالمین حضور کہہ رہے ہیں. تو روایت کون کر رہے ہیں؟ صحابہ ہی تو کر رہے ہیں. صحابہ نے روایت کر کے بتایا. علی کا یہ مقام ہے، سیدہ کا یہ مقام ہے. ان کو مولا کہتے ہیں، ان کو سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، جب انہوں نے بنا دیا، انہوں نے مان لیا. بنانے والے اللہ اور اس کے رسول ہیں، ماننے والے صحابہ ہیں. بولیے نا، ہم جھگڑے کیا ضرورت ہے، اختلاف کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے ہیں، بڑوں کو بڑا ماننا ہی چاہیے. وہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، رفت والے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عزتیں دی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ان کو شان ولایت عطا فرمائی ہے. ہم کو جھگڑا کس بات ہے؟ قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ ذرا بولیے. بے شک کریں گے نہیں؟ انشاءاللہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا ایک مسئلہ اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کی عظمت حضور نے بتائی دنیا کو. دنیا والوں، حلالی وہی ہوتا ہے جو اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہے، محبوب کی آل سے بھی محبت کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کی آل سے محبت کرتا ہے. یہ حلالی لوگوں کی نشانی ہے. اور اب حضور نے کہا جو میرے علی اور اہل بیت کے خلاف ہوتا ہے وہ اما لزنیت، یعنی کہ وہ حلالی نہیں، وہ حرامی ہے. جو میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف وہ حرام کا نطفہ ہے، وہ کسی اور کی اولاد ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اہل بیت سے محبت. اہل بیت سے یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری جان کی جان ہے. نبی ہماری جان اور ہماری جان کی جان اہل بیت. سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیوں، ان سے محبت کریں، ان کا ادب کریں، ان سے تعلق رکھیں، مضبوط تعلق رکھیں. اللہ کا شکر ہے ہم جو ہے اپنے مرشدوں کو چاہتے بھی اسی واسطے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ہمارے آقا سے جڑا ہوا ہے. بے شک حق ہے. ورنہ ہم کسی مرشد سے کیا تعلق ہے؟ بتاؤ. ہم مرشد کا کلمہ پڑھنے تھوڑی پیدا ہوئے دنیا میں، ہم مرشد کی جو ہے تعریفیں کرنے تھوڑی پیدا ہوئے دنیا کے. ہم تو اللہ رسول کی تعریفیں کرنے کے لیے پیدا ہوئے. بے شک ہم تو اہل بیت اور صحابہ کی تعریفیں کرنے کے لیے پیدا ہوئے. ورنہ ہمیں مرشدوں سے کیا تعلق ہے؟ ہم مرشد کو بھی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہمیں لے جا کر اہل بیت سے ملاتے ہیں. بے شک حق ہے.
یہی بات سمجھ میں آگے اللہ تعالیٰ شکر ہے جلدی جلدی سمجھ آ رہے ہیں آپ پیچھے والوں کا ٹینشن میں گھور کے دیکھ رہے ہیں مولانا آواز آ رہا ہے آگے بھی بول رہے ہیں اچھا میں ایک مرتبہ کیا ہوا ناسک میں تقریر کرا سرکار غوث اعظم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے خطاب کرا سرکار غوث اعظم بخاری غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم کچھ لوگ بیچارے ایسا مطلب اس کو ٹینشن بھائی ہے کون غوث اعظم کیونکہ انہیں ہے سننی مگر زندگی میں کبھی غوث اعظم کا ذکر ہی نہیں سنا رہے اس کو سنا رہی چھ نا وہاں اوپر تک جا رہی چھ نہیں کیا بات نیچے نپٹا تھا امام صاحب امام نسائی ارے بھائی زندگیاں گزار دی نا زندگیاں فنا ہے فنا امام نسائی بولے تو فنا فی اہل بیت کو کہتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اہل بیت کی محبت میں جو دوال نچڑے جیسا جو ذات نچڑے گئی ہے اس ذات کو امام نسائی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان امام نسائی بولے ایسا سمجھ رہے ہولے انہیں آنا اپنے مرشد کی تعریف کر رہا وہ مولانا آنا اپنے مرشد وہ مولانا آنا میرا بھی مرشد ابدال ہے یعنی میرے مرشد سے تمہیں کیا تعلق ہے کہ انہوں رہتے حیدرآباد میں تم رہتے اندور میں مدھیہ پردیش میں ان سے تمہیں کیا تعلق ہے اب میں ضد لے کے بیٹھا سب تیرے مرشد کی دیوانے بنانے دیکھو مرشد بنوانا ہے رہتے کو اہل بیت بنوانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرشد بنوانا ہے کہ نبی کو بنوانا ہے سبحان اللہ مرشد میں کس کو اختلاف ہے ہولے دنیا کو اختلاف عصمت رسول پہ ہے بے شک حق ہے دنیا کو اختلاف عصمت اہل بیت پہ ہے دنیا کو اختلاف عصمت صحابہ پہ ہے بے شک دنیا کو اختلاف نبی کے علم غیب پہ ہے تو نبی کو منوا 4 لاکھ کا جلسہ 8 لاکھ کا جلسہ 12 لاکھ کا جلسہ کیا ہے جلسہ میرا مرشد میرے مولانا میرے مفتی صاحب میرے پیر صاحب میرے حضرت قبول ہی نہیں کر رہے ہیں عجیب و غریب مسئلے ہو گئے میرے بھائی کیا ہو گئے اہل سنت اس لیے پبلک ایسی جیسے پبلک اہل سنت کہا جا ہو گئے میرے پیارے بھائی ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آج بھی ایک دنیا کے اندر ایک بڑا خطہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا بے شک آپ کو تحقیق بتاتا جو ریسرچ ہے اپنی نہیں یہاں پہ کہاں ریسرچ ہے یہاں پہ خالی گٹکا گالا پچکاریاں مال لگے بیٹھے سر سے کھاؤ بھوک کے کھاؤ اس کی جو کھا گئی کرتے ہیں اس کی بہن مانے کرتے ہیں مسلمانہ خالی اس میں آ رہے ہیں کلمہ نہ لائے کرتے ہیں لوگوں کو نہیں گاڑی ارے وہ مسلم کی کرو صبح دوسرے مسلم کی کہا ریسرچ انگریز کا انگریز جتنا ریسرچ کر رہتے ہو ایپسٹین فائل جو نکالے ہیں انگریز ہی نکال کے لائے وہ مسلمان نکال گا مسلمانوں کو کعبے کے خلافہ پیش کر رہے چندی چورا ان کا مردہ بھی انگریز ہی نکال رہے ہیں نیچ نکال کے لایا پوری اپنی کہانی ہے وہ ٹرمپ اب بڈھا ہو گیا انہیں کھوسٹ انہیں جوانی کی کہانی نکال کے لایا اس کے رنگ لے لیا پورے نکال کے لایا خطرناک اتنا ڈینجر ہے جب وہی میں وہ بھی انہوں نے لا کے ہر چیز انہوں نے لا کے دینے سے میرے پیارے دوستوں کا مسئلہ تو سمجھو ہم لوگ ہم یہاں ہوئے ہمارے تو خالی غلامی چمچا گیری کرو بولو کسی کی جوتیاں اٹھاؤ بولو کسی کے تلوے چاٹو بولو ارے کئی کو چاٹا رہے اولے کس کے بھی چل رہے تو رسول اللہ کا غلام ہے سبحان اللہ تلوے چٹانے پیدا نہیں ہوا رے دیوانے تو تلوے چاٹنے پیدا نہیں ہوا ارے دیوانے تو پوری امت کو لیے آئیڈیل بن کے پیدا ہوا بے شک حق تو رہنما بن کے پیدا ہوا تو حاضی بن کے پیدا ہوا تو رہبر بن کے پیدا ہوا تو خیر امت کو شان لے کے پیدا ہوا سبحان اللہ سبحان چاٹنے پیدا نہیں ہوا چوتیاں اٹھانے پیدا نہیں ہوا انہیں جوتی میں بٹھا رہا اس کے پیچھے ایم ایل اے صاحب کو کر رہا ہے جوتی کام آئی
آپ کو نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگ غصے میں آ جائیں گے، شریف لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تو چلوے چاہتے ہیں۔ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، اللہ کے واسطے دین سمجھو، دین سمجھداری کرنا۔ انگریزوں کی تحقیق ہے 2 سال میں فلسطین کے اندر جتنے مسلمانوں کو مارا گیا پوری دنیا میں اس کے 2 گنا زیادہ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر 2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا فلسطین میں تو پوری دنیا میں 4 لاکھ مسلمان کلمہ پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اسلام آج بھی پھیل رہا ہے، کس کو دیکھ کے پھیل رہا؟ مرشد کو دیکھ کے پھیل رہا، پیر صاحب کو دیکھ کے پھیل رہا، مولانا کو دیکھ کے پھیل رہا، فتویٰ پڑھ کے کیا فتویٰ ہے، کیا فتویٰ ہے، اس کے اندر کافر بنا دیا گیا۔ پوری زندگی احمد نقشبندی دین کی خدمت کر رہا ہے، وہابیوں سے لڑ رہا ہے، مدینے میں بیٹھ رہا ہے، پھر بھی اس کو سورہ کلی بنا رہا ہے۔ میرے کو سورہ کلی بول رہا ہوں پڑھنا، خبر پہ 4 بار باتیں، میرے کو سورہ کلی بول رہا ہے، میرے کو سورہ کلی۔ پوری زندگی ہم جو ہے وہابیت کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور میرے کو سورہ کلی پڑھ رہے ہیں۔ زکات کا کھا 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 کے دل پورا کالا ہوا گیا مردوں کا۔ مدرسے میں 5 بچے، 10 بچے، 25 بچے، 40 بچے، وہاں سے لا رہا 400 بچے، 400 بچے بن کے لا رہا صاحب، 100 بچے، ہاں 100 بچے بول کے لا رہا، 4 کو کھلا رہا، 40 کو کھلا رہا، 60 کا جورو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا جا رہا۔ ہمارے پاس ایک مولانا نقشبندی سورہ کلی ہے، مطلب ذرا اس کی رپورٹ لے آ رہے پوری 3 بلڈنگ میں پٹھے گئے پٹھا جائے 3 بلڈنگ ہمارا اس کا کاروبار نہیں، کبھی زندگی میں پیاز بیچا، نہ کبھی بھنڈی بیچا، نہ کبھی پان کی چنا لگایا، نہ کبھی چائے کا دکان ڈالا، پھر یہ چور کا نہیں اتنے بلڈنگ آئے کہاں سے؟ میں بولا ایک درخواست لکھ کے دے دیا نا بیٹا، تیرے سولے گلی کس کو بولتے ہیں، کافر کس کو بولتے ہیں، یہ حرام کی کاموں کے بلڈنگ کا کس کو بولتے ہیں، تیرے کو پورا پتا چل جاتا ہے، بولتے ہیں بھاگ کے آ گیا گھر پہ، ارے مولانا کو گھر بولتا ہے۔ ایسے ہے میرے بھائی، اللہ کا واسطہ یہ ہے، ان کی فطرت ہے، ان کو معلوم ہے اگر ہم سیدوں کو مان لیے، ہم آل نبی اولاد علی کے طرف جھک گئے، ہمارے بند ہو جائے، ان کی دکان بند ہو جاتی، ان کے چندے بند ہو جاتی، ان کی زکات بند ہو جاتی، ان کے صدقے بند ہو جاتے۔ لہذا پیارو، آج جو دنیا میں لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کسی مفتی کے فتوے کو دیکھ کر نہیں، کسی ملا کی داڑھی کو دیکھ کر نہیں، کسی عالم کی تقریر سن کے نہیں، کسی مولوی کا جلسہ سن کر نہیں، ارے جتنے کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ 1400 سال بعد بھی میرے مصطفیٰ کی سیرت پڑھ رہا تو آج مرشد کو منوانے کا دور نہیں ہے، آج مصطفیٰ کو منوانے کا دور ہے، آج نبی کو منوانے کا دور ہے، آج نبی کے آل کو منوانے کا دور ہے، آج نبی کے صحابہ کو منوانے کا دور ہے۔ ان کی جانساریاں دیکھو، ان کی وفاداریاں دیکھو، ان کی شان دیکھو، ان کی عظمت میں خطبے آمینہ کا لال ممبروں پہ کھڑ کے پڑھ رہا، اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہے تو اس کے جوابے پہ نبی اور آل نبی کے خطبے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے سنت مصطفیٰ، بے شک یہ ہے سنت مصطفیٰ۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلم کو سمجھو، ارے بھائی یہ کیسا مسئلہ لے کے آئے امت کے اندر، بڑا تعجب خیز مسئلہ ہے۔ سید بڑا ہے، غیر عالم، غیر عالم سید کا مرتبہ بڑا ہے یا غیر سید عالم کا مرتبہ بڑا ہے؟ میں نے سوچا یہ اتنے خطرناک سوال ہے، یہ ذہن میں آتے کہاں سے؟ وہی لگے ہے سمجھو بھائی، ہم بھی پوری زندگی سیدوں میں گزار رہا
پوری زندگی عالم ہوں گے، وہ روزانہ ایک اسٹیج، ڈیلی ایک اسٹیج صاحب، ڈیلی ایک اسٹیج، ہندوستان کا چپا 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 پھر رہے. ہمارے ذہن میں کبھی یہ منحوس خیال آتے ہیں نا، اس کے ذہن میں کئی کو آیا ہوں گا. یہ ایک سید صاحب ہے، عالم نہیں ہے. دوسرا ایک آدمی ہے، سید نہیں ہے مگر عالم دین ہے. مرتبہ دونوں میں کس کا بڑا ہے؟ سوال ہو رہا